وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد راسب کی انیزار کشمیر سے۔ ماشاءاللہ وعلیکم یہ السلام۔ جو جمعے والی حدیث ہے کہ جمعے والے دن جو بندہ مرا اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، کیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ جمعے کے دن نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، حدیث کیا ہے جو انہوں نے بھیجی ہے وہ ہے جمعے کے دن وفات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو مرتا ہے اللہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسے جامع ترمذی حدیث نمبر 1074 پر نقل کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ سعد الشتری کی محفل میں، ان سے یہی سوال کیا جا رہا ہے۔ يوم الجمعة أو ليلة الجمعة هل ورد في ذلك حديث وأنه لا يعذب في قبره من مات في هذا الوقت؟ کیا ایسی کوئی حدیث آئی ہے جس میں جمعے کے دن جو وفات پا لیتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، آمین یا رب العالمین۔ فأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، اللہم آمین، وأن يجعلنا وإياكم ممن اغتنم وقته في طاعة ربه، آمین، اللہم آمین۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے یا اس کی خوشنودی کے لیے اپنے وقت کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ صحیح استعمال ہے۔ المؤمن يسعى إلى رضا الله وإلى تحصيل الأسباب التي تجعله من أهل الجنة۔ ایک مسلمان کو وہ جدوجہد ہمیشہ کرنی چاہیے جو کہ اس کے لیے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور جنت کا حصول اس کے لیے ہو جائے اور قبر کے عذاب سے وہ محفوظ ہو جائے۔ اس طرح کے کاموں کو اسے کرنا چاہیے، اس کے تک و دو میں لگے رہنا چاہیے۔ والموت في يوم أو في ليلة بعينها ليس له فضيلة لذات ذلك الوقت۔ یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ مرنا تو چونکہ ہر کسی کو ہے، اب کس وقت کس کی موت لکھی ہے اور رات کے یا دن کے وقت کسی بھی وقت میں مرنے کی کوئی بھی فضیلت تو نہیں ہے، البتہ موت برحق ہے۔ وإنما قد يهيئ الله عز وجل بعض العباد فيموتون في يوم بعينه لحكم يراها سبحانه وتعالى۔ ہمیں جن اوقات میں موت آتی ہے یا جن دنوں میں، جن ایام میں، جن مہینوں میں یا جن کام کرنے میں، کسی بھی کام کرے، بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے سجدے میں پڑھے ہیں ان کو موت آ گئی، بعض لوگوں کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں ان کو موت آ گئی، بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ انہیں حمام میں موت آتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے کہ یہ موت ان کو جو آئی ہے، جس کام کو کرتے ہوئے آئی ہے، اس میں اس کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ قد ورد في فضل من مات يوم الجمعة أحاديث مختلفة الفضيلة، والعلماء لهم منهجان۔ یہاں اس سلسلے میں دو منہج ہیں علماء کے، کیونکہ جو احادیث آئی ہیں مختلف روایات ہیں اور علماء کے دو موقف ہیں اس سلسلے میں۔ هذا منهم من يقوي هذه الأخبار بعضها ببعض، وإن اختلفت ثمراتها وآثارها، لكنه يقول كلها تدل على فضيلة من مات في يوم الجمعة أو في ليلتها۔ اب رات جمعے کی رات کو اگر انتقال ہوتا ہے یا جمعے کے دن اگر انتقال ہوتا ہے تو بہت سے علماء کا یہ موقف ہے، کیونکہ وہ روایات مل کر سب حسن درجے کو پہنچ جاتی ہیں، قوی ہو جاتی ہیں، اس لیے ان اوقات میں اگر کسی کو وفات آتی ہے تو وہ اس فضیلت کا مالک ہے۔ وهناك آخرون رأوا أن أسانيد الأخبار الواردة في هذا أسانيد ضعيفة۔ اور بہت سارے علماء کا، جو دوسرے علماء کا موقف ہے یہ کہ جن احادیث میں یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ قبر کے عذاب سے وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے، ان کی اسانید میں خلل پایا جاتا ہے، وأنه لا يصح تقوية بعضها ببعض، اور ان تمام کا ایک دوسرے کو تقویت پہنچانا احادیث کا درست نہیں ہے، بسبب أن الثمرة والحكم فيها مختلف۔ یہاں
چونکہ اس کی جو فضیلت ہے اس لیے جو روایات ہیں ان کی سند کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے کو قوی نہیں کرتی ہیں، اور جو فضیلت خاص طور پر بیان کی جا رہی ہے وحينئذ المؤمن يسعى إلى تصحيح عمله. یہاں جو مسلمان کو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ آپ کو پتہ نہیں کہ جمعے کو موت آئے گی یا جمعرات کو موت آئے گی، ہفتے کو موت آئے گی یا کس حالت میں موت آئے گی، لیکن آپ کو ایسے کام کرنے چاہیے، ایسے کام انجام دینے چاہیے جو آپ کو عذاب قبر میں یا قبر آپ کی جنت کا باغ بن جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، یا آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو عذاب سے اور قبر کے آرام میں آپ کو اگر کوئی چیز آرام دلا سکتی ہے قبر میں تو وہ آپ کے نیک اعمال ہیں۔ ويسعى إلى جعل الله عز وجل يرضى عنه بكونه يعمل لله مخلصا له سبحانه۔ آپ اخلاص سے اللہ کی عبادت کے وہ طریقے تلاش کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہوں، تو ایسی صورت میں اگر آپ نیک اعمال کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین آپ کے قبر کے سفر کو بھی آسان فرما دے گا، اس میں راحت ہوگی۔ مستجيبا لما ورد في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، واختيار يوم الوفاة ليس إلى العبد۔ اب اس میں چوائس تو آپ کی بھی نہیں ہے، چوائس تو میری بھی نہیں ہے، یہ تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمارے نصیبوں میں لکھ دیا ہے کہ ہمیں کب وفات ہونی ہے، کب مرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، میرے ویورز کو، سب کو مرنے سے پہلے کلمہ توحید لسان زبان پر ہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے ہماری اس دنیا سے رخصت ہوں، اور اللہ اس دنیا سے اس وقت رخصت ہوں جب کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو، اور ایسے کام ہم سے لے لے جن کاموں کی وجہ سے ہمیں عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے اور اپنی جنتوں کے انعام سے مالا مال کر دے۔ انما هو الى رب العزة والجلال۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کی مشیت ہے، وہ کب آپ کی وفات ہوتی ہے یہ اس کے علم میں ہے۔ اللہ عز وجل قد توفى الانبیاء والصالح وعددا من الصالحين في ایام غیر یوم الجمعہ۔ آپ علیہ الصلوۃ شیخ فرما رہے ہیں کہ انبیاء اور رسل کو اللہ رب العالمین نے یوم الجمعہ کے دنوں کے علاوہ بھی وفات دی ہے، موت ان کو بھی آئی ہے۔ تو یہ کہنا کہ یوم جمعہ کی فضیلت ہے، اور وہ عذاب کے شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا تو شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ عذاب قبر سے اگر کوئی چیز نجات دلا سکتی ہے تو وہ آپ کے نیک اعمال ہیں۔ ایک آدمی نیک اعمال نہیں کرتا اور جمعے کے دن مر جاتا ہے، نمازیں تو پڑھتا نہیں، روزے تو رکھتا نہیں، مال تو اس نے مسلمانوں کے کتنے جانے، مسلمان غیر مسلموں کا نہیں، کتنوں کا مال غبن کیا ہوا ہے، کتنوں کے حقوق کھائے ہوئے ہیں، کتنوں کو تکلیفیں دی ہوئی ہیں، کتنوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، راستہ چلتے وقت گندگی کیا کرتا تھا، معمولی چیزوں پر لوگوں سے لڑا کرتا تھا۔ اب ایسا آدمی جمعے کے دن اگر مر جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، اس کے نیک اعمال ہی اس کو قبر کے راستے کو آسان کر پائیں گے۔ والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في يوم الاثنين۔ آپ علیہ السلام کا پیر کے دن وفات ہوئی ہے، كذا صحابته، اور اسی طرح سے کئی صحابہ بھی اسی طریقے سے وفات پائے ہیں۔ الإنسان يتوقف في هذه الأخبار الواردة في هذه الفضيلة۔ تو اس فضیلت کو پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث صحت کے اعتبار سے اہل علم نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن جن محدثین نے یا جن محققین نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے یا قوی قرار کیا ہے تو وہ اس کے آپ کے نیک اعمال اگر نہیں ہیں تو پھر یہ حدیث بھی آپ کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اگر آپ خانہ کعبہ کے اندر بھی دفن ہو جائیں اور آپ کے نیک اعمال نہیں ہیں، اور جمعے کے دن حج اکبر کے دن آپ اگر موت آ جائے اور نیک اعمال آپ کے درست نہیں ہیں تو یہ توقع رکھنا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے گا اور ہماری قبر کو راحت میسر ہوگی، یہ مجنون کی کیفیت ہی کہا جا سکتا ہے۔ مجھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو تمام کو نیک اعمال کرنے کی
کی توفیق بخشے، وہ اعمال جن سے عذاب قبر سے ہماری حفاظت ہو جائے، وہ اعمال جو پل صراط پر ہمارے لیے رہنمائی کر سکیں، وہ اعمال جو جنت تک کے رسائی کا سبب بن جائیں، وہ اعمال جو اللہ کے دیدار کا ہمیں اور آپ کو مستحق قرار دے دیں، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون